سنو، وہ کچن میں کپڑا کر جانے لگی تو مہرو نے اسے آواز دی، جی آؤ ہم مل کر کرتے ہیں ناشتہ۔ میں نے سوچا تم اکیلی کیا کرو گی، تہرو میرا بیٹا بھی اٹھ گیا ہوگا، پھر ساتھ کرتے ہیں۔ مہرو چلی گئی اور وہی کرسی پہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ وہ اپنے دکھ میں کچھ دیکھا ہی نہیں، بچے کو اس نے حویلی میں دیکھا تھا۔ تھوڑے انتظار کے بعد مہر اپنے ساتھ ایک 9 سال کے بچے کے ساتھ آئی۔ ملو میرے بیٹے، ملو میرے بیٹے شہزادہ درابہان سے۔ مہرو کے لہجے میں بے انتہا محبت اپنے بچے کے لیے۔ شاید یہ واحد لمحہ تھا جب مقدس نے اس کی آنکھوں میں سچی خوشی دیکھی۔ مقدس شہزادے سی آن بان لیے اس لڑکے کو دیکھا۔ یہ تمہاری چچی ہیں داراب؟ مہرو نے اپنے بیٹے سے کہا۔ السلام علیکم چچی، داراب نے کہا۔ وعلیکم السلام، مقدس نے کہا۔ اس سے پیار کیا۔ مقدس کو سکون ملا ان کے ساتھ کھانا کھا کر۔ وہ دونوں ماں بیٹوں کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ ناشتہ کر کے داراب کھیلنے چلا گیا۔ اب وہ دونوں اکیلی تھی۔ دونوں فارغ ہو کر لاؤنج میں آ گئی۔ آپ کی بس ایک ہی اولاد ہے بابی؟ مقدس نے پوچھا۔ بہت جلد دوسری بھی ہو جائے گی، مہرو نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا واقعی؟ مقدس نے خوشگواری سے کہا۔ ہاں۔ کون سا مہینہ؟ مقدس نے پوچھا۔ چوتھا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور تمہارا دوسرا چل رہا ہے۔ اور وہ دونوں کھلکھلا اٹھی۔ مقدس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ کوئی تو ہے جس سے گھر میں بات کر سکتی ہے دل کی۔ کیا بات ہے پری میری جان؟ کوئی پریشانی ہے میرے بچے؟ مقدس خان بیگم نے اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ پری ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی۔ ماں تھی، ان کا دل کیسے نہ سمجھتا بیٹی کی پریشانی کو۔ پریشے کی ہمت نہ ہوتی اپنی بات کہنے کی۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ کئی دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی پری ہر وقت سوتی رہتی اور آنکھیں بھی سوجی لگتی ہیں۔ اس کی وہ ایک باشعور سمجھدار عورت تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی پری کا اتنا سونا کسی پریشانی کی علامت ہے۔ نارمل سے زیادہ سونا صحیح نہیں ہوتا، اس کا مطلب وہ انسان کسی چیز سے بھاگ رہا ہے، اس کے ذہن میں کسی بات کا بوجھ جو اسے نڈھال کر رہا ہے۔ پری اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے کہا۔ نہیں امی کوئی بات نہیں، میں نے سر اٹھا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہونا، کوئی بات ہو تو مجھے بتانا، ماں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے میری جان۔ جی امی، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو میری جان۔ وہ خنوس ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی۔ اگلے دن شام میں پری دوڑ کر آئی گھر، جلدی سے دروازہ بند کر کے لمبی سانس لینے لگی۔ کیا ہوا پری؟ نے سامنے علیزے کو دیکھا۔ تم کو چاٹ مسالہ لانے کو بھیجا تھا دکان سے، اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ایسے سانس لے رہی ہو جیسے کتے پیچھے پڑے ہوں۔ ہاں ابھی کتا ہی پیچھے پڑا تھا، اس نے جلدی سے بات بنا کر کہا۔ تم ٹھیک ہو پری؟ علیزے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں ابھی میں ٹھیک ہوں۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں آپی پکا، اس نے یقین دلایا ان کو۔ چلو تو لاؤ میرا چاٹ مسالہ، علیزے نے اسے مانگا۔ وہ گر گیا مجھ سے، وہ ہاتھ سے پکڑے پیسے دبا گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، علیزے کچن کی طرف مڑ گئی اور وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اپنا سر تھام لیا اس نے۔ یا اللہ، ان کتوں سے مجھے بچا لے جنہوں نے مجھ پر سانس تنگ کر دی ہے۔ کیسے اپنی ماں بہن کو بتاؤں؟ کیا میرا حسین ہونا میرا گناہ ہے؟ سب نے میرا گناہ بنا دیا ہے۔ یا اللہ رحم، آنسو بہنے لگے اس کے۔ جتنی بے بس تھی وہ، اکثر سامان لینے کے لیے امی علیزے جاتی تھی۔ اگر کبھی کوئی راشن کا ایک آدھا سامان ختم ہوتا تو اسے بھیجتے، اس لیے آج علیزے نے اسے گلی کی نکڑ والے شاپ پر اسے بھیجا۔ عام دنوں کی طرح آج دکان پر راشنا تھا۔ اس نے چاٹ مسالے کا کہہ کر کھڑی ہوگی سائڈ پر۔ دکان والے اس کی طرف مسالہ بڑھا کر ساتھ میں ایک اور شاپ پر دی جس میں کئی مہنگی چاکلیٹس اسے نظر آ رہی تھی۔ اس نے شاپ پر بڑھائی۔ یہ کیا ہے انکل؟ یہ تمہارے لیے، آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ اس نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ ہکا بکا ہو گئی ان کی بات سن کر۔ اس کا ہاتھ اس نے پکڑا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ آس پاس اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ رات کو اس نے صاف کہہ دیا ڈائننگ ٹیبل پر، آج کے بعد وہ شاپ پر اکیلی نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑی ہے، اسے برا لگتا ہے جانا۔ علیزے اور امی نے اسے
کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اس کا منہ تکتے رہے۔ ہر روز کی طرح نے اس کے بال بنا دیا اسکول جانے کے لیے۔ پری کی بے چینی وہ مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا پری جان، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بھی ٹھیک ہے۔ پری تاسا سر تھے۔ میری حسین بہن کو اسکارف پہنا دو، علیزے نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ جی آپی۔ علیزے بلیک کلر کا اسکارف لے کر اس کی طرف بڑھی اور کہا، اس کل میں تو میری پری تو اور حسین لگتی ہے، آسمان سے تو کوئی ابسا ہے میری بہن۔ علیزے جب مون ہوتی ایسے ہی دل کھول کے تعریف کرتی اپنی بہن کی۔ اسے اپنی بہن کے حسن پر ناز ہوتا تھا۔ ماشاء اللہ کہہ کر وہ اسکارف پہنانے لگی تو پری نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ آپی کوئی ایسا کلر کا اسکارف پہنائیے، میں اتنی بدصورت لگوں کوئی میری طرف نہ دیکھے۔ پری کے ان الفاظوں نے علیزے کے اوپر جو ساتوں آسمان گرا دی۔ وہ حیرت سے گنگ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنے لمحے بے یقینی میں اسے دیکھتی رہی۔ اپنی بہن کو خود کے حواس بحال کر کے اس نے دوبارہ پوچھا، کیا کہا تم نے پری؟ پھر سے کہو۔ اب کہ پری جھجکی اور دھیرے سے کہا، کچھ ایسا کرے میں بدصورت لگوں، کوئی نہ دیکھے میری طرف۔ پری کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی اور وہ نظریں چرا کر اپنا رخ بدلا۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ سچ بتا۔ اس نے اسکارف پہنا اور اس کے بازو پا کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، بتاؤ پری کیا ہوا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کتنی بے چین اور گھبرائی ہوئی تھی علیزے اس کے اس انداز سے۔ جان نے کیا بتایا پری؟ ایک لمحہ رکا، اس نے دوبارہ کہا، پری بولو، سچ بتانا۔ اب کہ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا، پھر روتے روتے پری نے ساری بات بتائی۔ کتنی ذہنی اذیت برداشت کی ہے میری بہن نے، علیزے نے کہا۔ بیک وقت دونوں کی نظر دروازے پر گئی۔ مقدس بیگم دکھ سے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب سن چکی تھی کیونکہ ناشتے کے لیے بلانے آ رہی تھی دونوں کو، کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا۔ علیزے نے پری کو گلے لگایا ہوا تو مقدس نے دونوں کو اندر آ کر گلے سے لگایا۔ تینوں رو رہی تھی۔ آج شدت سے مقدس بیگم کو شوہر کی کمی کا احساس ہوا۔ کاش اللہ نے ایک بیٹا ہی دے دیا ہوتا، یہی سوچ انہیں رلائی جا رہی تھی۔ کتنے دکھ ایک ساتھ ان کے من میں جاگے۔ کاش وہ بتا سکتے اپنی بیٹی کو، وہ کبھی نہیں اکیلے پالنا چاہتی تھی اپنی بیٹی کو، کسی مرد کے سربراہی کے بغیر، پر حالات نے ان کو مجبور بنا دیا۔ شاید ہم ماں بیٹی کے نصیب ایک سے تھے، اس لیے میری ماں نے تنہا بیٹی پالی۔ اور آج میں بھی تنہا بیٹی کی چادر اوڑے بیٹیاں پال رہی ہوں۔ مقدس بیگم نے سوچا۔ اسی وقت علیزے نے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، آج ہی اسکول جا کر بات کرتی ہوں پرنسپل سے۔ علیزے نے دونوں کو ہر طرح کی تسلی دی اور پری کے اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ علیزے رکشے میں بیٹھ کر اسکول پہنچ گئی۔ پری اپنی ماں کے ساتھ گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ علیزے پرنسپل کے آفس میں بیٹھ کر ان کے اسکول کے ٹیچر کے کرتوت بتائے اور کس طرح اس نے کئی مہینوں سے پریشان کیا ہوا ہے۔ پری کو اب بات حد سے بڑھتی گئی۔ سر سجاد کو آفس میں بلایا گیا۔ علیزے کو اتنا شدید غصہ تھا، اس نے بغیر کسی کا لحاظ کیے ایک تھپڑ مارا تو میڈم نے اس سے کہا، مس علیزے بہیو یور سیلف، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جواب میں علیزے نے کہا، یہی طریقہ ایسے استاد کے لیے جو استاد کا نام بے دبا ہو۔ والدین سے اونچا مقام رکھا ہے نہ اللہ نے استاد کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، استاد یہ لائق نہیں اس کے۔ تھوکتی میں ایسے شخص پر اس نے زمین پر تھوک پھینکتے ہوئے بات مکمل کی۔ وہ شکل میں ماں کی کافی پر گئی، اپنے دادا پر تھی، غصہ اور جلال ان جیسا ہی تھا، پٹھان کا ہونتا جوش مار رہا تھا۔ مس علیزے کنٹرول پلیز، ہم کچھ ایکشن لیں گے، ڈونٹ وری، میڈم نے اسے ٹھنڈا کیا، اسے یقین دلائی کچھ ایکشن لیں گے۔ اور علیزے سے کہا 2 دن بعد پری کو اسکول بھیجیے تاکہ ریلیکس ہو سکے۔ ان کے یقین دلانے پر خاموش ہو گئی اور گھر چلی گئی۔ 2 دن پری بیمار ہی علیزے سے سمجھانے کی کوشش کرتی پر وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اسے گھمانے لے گئی تو وہاں پر وہ مردوں سے گھبرانے لگی۔ اس کی ایسی حالت پر علیزے مقدس صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ شاید انہیں یقین تھا اسکول جا کر جب وہ دیکھے گی اس ٹیچر کو نکالا گیا تو وہ کچھ ریلیکس ہو جائے۔ اگلے دن خود علیزے اسے اسکول چھوڑنے گئی، پر اسکول اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی تھی۔ لڑکیوں میں کچھ ایسی باتیں اس کی کلاس میں پھیلا دی گئی تھی۔ بریشا ایک گندی لڑکی ہے جو اپنے ٹیچر کے لیے گندی باتیں کرتی ہے اور گندا سوچتی ہے۔ 9th اور میٹرک کلاس میں سر سجاد کی بانجیاں پڑھی تھی، دونوں اپنی کلاس کی ٹاپر تھی اور اسکول میں ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں اس کی کلاس میں آ کر ایسی باتیں پھیلا دی، ان لڑکیوں میں مہک بھی شامل ہو گئی۔ پری کا بھروسہ دوستی سے اٹھ گیا۔ اس کے سہیل نے اسے گندی لڑکی کہہ کر دوستی توڑ دی۔ ایک دن میں اس معصوم نے بہت سے زخم خود پر سہے تھے، جس نے اس کا سارا اعتماد چھین لیا۔ کوئی ٹیچر سے بات نہیں کر رہی تھی،
فیمیل ٹیچر کو غلط گائیڈ کرنے میں مس روما کا ہاتھ تھا، جو سر سجاد کی فیانسی تھی۔ اتنی ساری فیمیل ٹیچر ہو کر کسی نے ایک بچی کا نہ سوچا، پری کا رہا ہوا اعتماد بھی ٹوٹ گیا۔ رکشے میں تو پری نے کچھ نہ بتایا لیزے کو۔ لیزے اپنی ایک کلاس مس کر کے اسے لینے آئی تھی اس کا اعتماد بحال کرنے، پر وہ نہیں جانتی تھی اس پر کیا قیامت گزری۔ اسکول میں وہ گھر آئی تو کتنی دیر مقدس بیگم اسے خود سے لگائے پیار کرتی رہی۔ امی ایک بات کو اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ہاں میری جان کو وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، امی میں اسکول نہیں جاؤں گی آپ سے پلیز۔ وہ جو اسے کسی بات کا تصور کر سکتی تھی، یہ سننا ان کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اسی وقت علیزے نے اسے بازو سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے اسکول میں؟ امی مجھے نہیں جانا، آپ بھی کو سمجھائیے، پری نے ضدی لہجے میں کہا۔ بتاؤ کیا ہوا آج اسکول میں؟ سامنے علیزے تھی جس سے اس کا یہ انداز گوارا نہ تھا۔ ابھی میں گندی لڑکیوں مہک نے مجھ سے دوستی توڑ دی، کوئی ٹیچر میری طرف دیکھتی نہیں، وہ روتی رہی، سب کا رویہ بتایا۔ علیزے کا غصے سے برا حال تھا، پری سے بے بسی کے انتہا پر تھی، بے بسی کے انتہا پر لگی، دونوں کو دل چیر رہا تھا، دونوں کا پری کی ایسی باتوں سے۔ اس کے پرنسپل کو کال کرتی رہی پر انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ سارا وقت دونوں ماں بیٹی پریشان ہی پیش مشکل سے سوئی۔ آ جانے کو لیزے اپنی ماں کو تسلی کا ایک بول نہ کہہ سکی۔ کے اندر بے انتہا دکھی تھی، اپنی بہن کے لیے اسکول میں ایسا ہو سکتا ہے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مقدس بیگم ماں تھی، علیزے اور پری کا درد سن لیتی تھی، پر وہ اپنا درد کس کو سناتی؟ آج کسی نے صحیح سے کھانا نہ کھایا تھا۔ علیزے کے سونے کے بعد وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ کے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، کتنی دیر بے آواز روتی گئی۔ یا اللہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اپنے بندے کو میری پری کے سارے دکھ درد دور کر دے، میری دونوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، ان دونوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ تیرا آسا ہے اور تیرا ہی سہارا ہے، مردوں کے سہارا مجھے میسر نہیں، کس حالات کی تنہائی میں نکلنا پڑا، میری مجبوری تو جانتا ہے، ورنہ میں وہ گھر کبھی نہ چھوڑتی جہاں اتنے دکھ میں نے دیکھے، میری عزت نفس کو مسلسل مجروح کیا گیا۔ یا اللہ میری مشکل آسان فرما، مجھے اس دکھ سے نجات دلا دے، آمین۔ وہ اپنے رب سے مسلسل مدد کی دعا کرتی تھی۔ کتنی خواہش تھی علیزے کو ڈاکٹر بنا، پر اس کی تو سائنس میں ذرا دلچسپی نہ تھی، پھر یہ خواہش ان کی پری کے لیے تھی جسے سائنس سبجیکٹ اچھا لگتا تھا، اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی۔ اب پری کی یہ باتیں کہ بننا نہیں چاہتی، کتنی اذیت دی اس کی اس بات نے مقدس بیگم کو۔ ساری رات ان کی سوتے جاگتے گزری۔ اگلے دن علیزے اکیلی آئے اسکول، پرنسپل کے آفس میں بیٹھی ان کے روبرو تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ اپنی بات کی طرف آئی، کل کی ساری بات بتائی۔ کیا ہوتا رہا اسکول میں پری کے ساتھ؟ جواب میں میڈم نے کہا، مجھے افسوس ہے پر کیا کر سکتی ہوں میں منع کروں گی، پر خود سوچیے کتنوں کو میں روکوں، اس کے ذہن کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات اس پر اثر کرے گی۔ انہوں نے بات جاری کی، علیزے غور سے ان کی بات سنتی رہی۔ میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ آپ تھوڑا پری کو بھی سمجھائی اور اسے حوصلہ دے کہ ان چیزوں کو فیس کر، میں تو منع کر دوں گی، آرڈر کر دوں گی، اور ہر وقت تو سب کو نہیں روک سکتی اور نہ ہی نظر رکھ سکتی ہوں کہ کون اس کو کس طرح ٹارچر کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ کچھ پری کو بھی آپ کانفیڈنس دیں کہ وہ چیزوں کو فیس کرے، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ ہم نے اپنی طرف سے ایکشن لے لیا ہے، سر کو 7 دن کے لیے سسپینڈ کیا ہے۔ علیزے جو اب تک ان کے ساری باتیں غور سے سن رہی تو ان کی آخری بات پر وہ حیران ہوئی، حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب 7 دن؟ صرف 7 دن کے لیے اپنے آپ نے سسپینڈ کیا، یعنی وہ دوبارہ اسکول میں ٹیچر ہوگا تو کتنی پریشانی ہوگی میری بہن کو۔ ہم نے ذرا بھی نہیں سوچا ایسا استاد کیا فائدہ ہوگا، بچوں کو ساری لڑکیوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ غصے کے انتہا پر تھی۔ دیکھیے مس علیزے، ویسے آپ کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں، پر ایسے ہم کسی کو نکال نہیں سکتے، اس میں اسکول کے ریپوٹیشن خراب ہوگی نکالنے سے۔ انہوں نے اسے رسانے سے اپنی مجبوری سمجھائی، مجبوری سمجھانے کی کوشش کر یہی سوچا ہے کہ ہم نے بوائز سیکشن میں کر دیں گے سر کو تو بس بات ہی ختم، مسئلہ حل۔ وہ بپڑی ہوئی اور تیز لہجے میں کہا، مسئلہ حل؟ ایسے مسئلہ حل کرتی ہیں آپ، غلط کر رہی ہیں آپ کو ایسے ٹیچر کو یہاں سے سسپینڈ کر دینا چاہیے اور ایسا لیٹر ایشو کرنا چاہیے کہ دوبارہ کوئی اسکول ایسے ٹیچر کو نہ رکھے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت غلط ہے، یہ لڑکیوں کے لیے نقصان دہ ہے ایسا شخص۔ وہ اور کچھ کہتی، میڈم نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھیے یہ باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں پر کرنا بہت مشکل ہے،
کچھ آفیشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، آپ کو پتہ ہے وہ ٹیچر اسکول پر کیس کرنے کا سوچا ہے کہ فضول میں ہم اسے ذلیل کر ہیں۔ آپ سوچیے کتنے مثال ہوں گے، کتنے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ سوری، ایک بچی کے لیے میں پورے اسکول کو داؤ پر نہیں لگا سکتی، اور یہ الفاظ انہوں نے دو ٹوکا ہے تو میں بھی کیس کاٹ سکتی ہوں، کروں گی میں اسکول پر کیس۔ ایسی ہوتی ہے درس گاہیں، کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں سے بنتی ہے۔ درس گاہ کیا تعلیم دے رہی ہیں آپ؟ یہی کہ اگر کسی ہائی کلاس فیملی کی بچی کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ دیکھتی ہے اسکول کی ریپوٹیشن۔ دیکھ لیا، آپ جیسے لوگوں کی سوچ کو میں کیس کروں گی۔ اس کے الفاظ بھی دو ٹوک تھے۔ آپ کی مرضی مس علیزے، وہ ٹیچر بھی کیس کرنے کا کہہ رہے ہیں، چلو دیکھتے ہیں، اب تو فیس کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال نقصان کے لیے آپ بھی تیار رہیے گا۔ میڈم کے لہجے کی دھمکی وہ سمجھ گئی، غصے سے اٹھ گئی، وہاں سے نکلی۔ وہ اسکول سے نکل کر سیدھا بیسٹ فرینڈ سبین کے گھر گئی۔ وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتی تھی اور اسے اچھے مشورے دیتی تھی۔ وہ ہمدرد ہی ہمیشہ اچھی دوست ہونے کا اس نے فرض نبھایا تھا۔ مسز کاظمی کے گھر بھی اس نے ہی مشورہ دیا تھا ٹیوشن کا۔ پر وقت میں اس کے ساتھ ہی 5 سالوں سے ان کی دوستی تھی۔ وہ اس پر مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ اس کے بابا وکیل تھے، اس لیے مشورے کے لیے وہ یہیں آ گئی۔ آج اس نے چھٹی کی تھی اور 2 کلاسز تھی تو اس کی دیکھا دیکھی سبین نے بھی چھٹی کر دی تھی، اس لیے وہ گھر پر موجود تھی۔ اس وقت سبین حیران ہوئی، گھر کے دروازے پر دیکھا، پھر دونوں آ کر اس کے روم میں بیٹھ گئی۔ وہ باتیں کرنے لگی، ساری بات اسے شیئر کرنے کے بعد اس نے بابا کے آنے کا ٹائم پوچھا تو اس نے کہا کہ دن کے کھانے پر بابا جائیں گے، تم ان سے مشورہ کر لینا۔ علی نے دن کا کھانا ان کے ساتھ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سبین نے اپنے پاپا سے کہا کہ وہ اسے اس کی سہیلی اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے ان سے، اور وہ مان گئے۔ اب وہ تینوں ان کی اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ علیزے نے الگ تائیے پوری بات ان کو سنا دی۔ پڑھی کے بعد میڈم کے الفاظ، ساری بات سننے کے بعد انہوں نے سوچ کر کہا، دیکھو بیٹا، آپ میرے لیے بھی میری بیٹی کی طرح ہو، اس لیے جو مشورہ میں آپ کو دوں گا وہ بیٹی سمجھ کر ہی دوں گا۔ جی انکل، مجھے آپ پر بھروسہ اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، کیس کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، پر یاد رکھو اس میں صرف پری کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی سو اٹھیں گی، پر سامنے والا وکیل پری کو تمہیں تمہاری ماں کو بھی گھسیٹ سکتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ علیزے حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب انکل اس بات کا؟ دیکھو بیٹا، کیس میں سامنے والا وکیل کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے، جیسا کہ وہ لمحے کو رک کے علیزے نے کہا، جیسا کہ انکل مطلب؟ انہوں نے سانس رو کے پوچھا، جیسا کہ بڑی کے کردار کو خراب کریں گے، غلط الزام لگا کے اس کو ذہنی اذیت دینے کے لیے تاکہ وہ آپ اپنی کہی بات سے مکر جائے۔ پھر ان کا دوسرا ٹارگٹ تم ہوگے، تمہارے کردار کی دھجیاں بکھیر دیں گے، تم حوصلے والی ہو، برداشت کر لو گی، پر پری کا ذہن کتنا برا اثر لے گا سوچو۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوری کارروائی سننے کی جو اس کے ساتھ ٹیچر نے عملی طور پر نہ کر سکا نہ کیا، وہ سامنے والا وکیل زبان سے کر دے گا۔ علیزے نے پہلے بدلا اس کی بات پر وہ جانتے تھے کہیں وہ ٹھیک رہے، اس کا آخری ٹارگٹ آپ کی ماں ہوگی۔ وہ اس لیے کیونکہ تم لوگ اکیلے ہو، گھر میں کسی مرد کا سایہ نہیں، اس بات کا پورا فائدہ اٹھائے گا وہ۔ اس کیس کو جیتے جیتے بہت وقت لگے گا، پر اس بیچ سب سے زیادہ نقصان پری کا ہوگا۔ ایک اور بات، اس کیس کا سوشل میڈیا کون سا رول ہے وہ اللہ ہی جانے، یا حالات آپ کے حق میں یا استاد کچھ کہہ نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک اور پہلو پر اس کے نظر ثانی کروائی۔ ایسے وکیل، میرا اندازہ ہے ساری ہمدردیاں استاد کے ساتھ ہوں گی، سوشل میڈیا ایسا بدنام کریں گے کہ ہی رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے تم لوگوں کو۔ تم مضبوط اگر ان حالات کے لیے اپنی ماں بہن کو تیار کر لو تو کیس کرنا، ہر پہلو پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل وقت ہوتا ہے کے لیے عورتیں الزام ایسے لگیں کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ برداشت کر سکو تو کیس تیار کریں، اپنی ماں سے مشورہ کرو، دونوں کو اعتماد میں لو۔ وہ وہاں سے لوٹی تو خاموش تھی کیونکہ آخری فیصلہ تو ماں ہی کرے گی۔ اس نے سوچا، محبوبہ بھی یہاں فون کہاں ہوگا، مجھے اپنی ماں سے بات کریں۔ مقدس کل رات سے پریشان تھی کیونکہ اس نے برا خواب دیکھا تھا۔ کل رات کافی دیر وہ جاگتی رہی۔ اس نے سوچا صبح سنی سے کہے گی بات کرنے کے لیے۔ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی ماں کے لیے دعا کی، اس کے بعد اسے کچھ سکون ہے اور اس کی آنکھ لگی۔ اسے محسوس نہیں ہوا کہ اس وقت سنی وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے افسوس ہوا، بیسلے اب وہ مہرو بابے سے پوچھتی تاکہ اپنی ماں سے بات کر سکے۔ فون جہاں پر نہیں ہوتا مقدس، فون پر جہاں کی عورتیں بات نہیں کرتی۔
مردانہ خانے میں فون تو جہاں بس صرف مرد ہی بات کرتے ہیں، عورتوں کو اجازت نہیں وہاں جانے کی، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ مہرو کے بتانے پر وہ دکھی ہوگی۔ آج ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا 2 دن کے لیے سنی گیا ہے۔ شام کو اسے بتایا بی بی جان نے۔ بی بی جان خود حیران ہوئی، اپنی بیوی کو بتا کر نہیں گیا؟ سارا دن کام میں گزارا، جب جب فارغ ہوتی دل اداس تو آنکھ نم ہوتی رہی۔ اتنی بے چینی اسے کبھی نہیں ہوتی۔ مہدو بابی اسے تسلی دیتی تھی اور اس نے سوچا اگر مہدو بابی نہ ہوتی تو شاید وہ ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ سنی بھی وہ نہ رہا، کتنا یقین تھا سب بدل جائے، پر سنی کی محبت میں فرق نہیں آئے گا، پر سب سے پہلے وہی بدلا۔ بابی یہ کیا ہم؟ مقدس نے حیرت سے مہدو سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کل رات گر گئے تھے اسٹور سے چیزیں نکالتے ہوئے، اس لیے چہرہ خراشے آ گئے تھے۔ چیزوں کی ترتیب صحیح کر رہی تھی، ترتیب بگڑی تو توازن بگڑا، چیزیں پلٹ کر آئیں منہ پر۔ انہوں نے نظر چراتے ہوئے کہا بابی جھوٹ بولتے ہیں، نظر ہی انسان چراتا ہے۔ کیوں مارا بھائی نے آپ کو؟ آپ جتنی اچھی بیوی خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، نے محبت سے کہا۔ اس سے مہدو بابی چاہیے جانے کی قابل لگی۔ بدنصیب عورت جب سے میری زندگی میں آئی اور سارا سکون غارت کر دیا ہے، اپنا گھٹیا وجود لے کر دفع ہو جہاں سے۔ اسے دھکا دے دیا، یہ بھی نہ سوچا امید سے ہے، پہلے ہاتھ اٹھایا پھر دھکا دیا۔ ماہر خان اسے، ویسے بھی ماہر خان آئے دن اسے مارتا رہتا، گھر میں کوئی اس سے باز پرس نہ کرتا تھا، اس کے چہرے کے نشان دے کر بھی اندیکھا کرتے یہاں کے لوگ۔ مقدس یہاں کے لوگوں جیسی نہ تھی، اس نے تو پہلی دفعہ یہ سب دیکھا تو اسے شدید دکھ ہوا۔ کتنی دفعہ مہرو کو گلے لگائے روتی، جبکہ مہرو کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ ٹپکا۔ کافی دیر رونے کے بعد مقدس کے افسوس نے پہنچے اور مہرو سے کہا چلو میرے بہانے تم نے رو کر اپنا درد بہا لیا۔ اچھا ہے، اتنا درد اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ درد انسان کو توڑ دیتا ہے۔ پہلے میں بھی رویا کرتی تھی، مجھے رونا نہیں آتا، چاہے حالات کچھ بھی ہو۔ مہرو کا انداز بے تاثر تھا۔ بابی ایسے پتھر نہ بنے، مقدس نے دکھ سے کہا۔ پتھروں کی بستی میں پتھر بننا ہی پڑتا ہے، ایک دن تم بھی بن جاؤ گی۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد مقدس نے کہا مجھ سے تو ان کی نفرت سمجھ میں آتی ہے، میں نے اور سنی نے باقا شادی کی، پر آپ سے وہ کیوں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی دلہن وہی جو پیا من بائے، جس کا شوہر عزت نہ دے اپنی بیوی کو، اس گھر کا کوئی فرد اس کی بیوی کو عزت نہیں دیتا، بس اتنی سی ہی بات ہے، اور وہ اسے بتا ہی نہیں پائی۔ سہرش آپا نے اپنی محرومی کا بدلہ بھی اس سے لیتی رہی تھی۔ شادی کے شروع میں ماہر کو اتنا قریب نہ ہونے دیا آپا نے، پھر تو بس حالات بگڑتے رہ گئے۔ اب تو ماہر خان شدید نفرت کرتا ہے مہرو سے۔ اسی وقت داراب نے پیچھے سے اپنی ماں کو گلے لگایا، اس کا روح اپنی طرف کر کے اپنی ماں کو مرہم لگانے لگا۔ مقدس حیرت سے دیکھنے لگی، اس عمر کے بچے تو کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور داراب تو اپنی ماں کا درد سمجھتا ہے، اس کا ہر انداز صاف ظاہر کر رہا تھا۔ داراب اپنی ماں کو مرہم لگانے کے بعد کتنی دیر اس کے ہاتھوں پر پیار کرتا رہا۔ یہ مجھے کمزور کرتا ہے، ورنہ میں تو کب کی ختم ہو جاتی، مہرو نے سوچا اسے دیکھ کر۔ اب مقدس نے ان کے ہاتھوں پر خوشی دیکھی۔ مہرو نے اپنے دونوں ہاتھوں میں داراب کا چہرہ تھام کر کہا میرا بیٹا کبھی اپنی بیوی کی عزت کم نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کی عزت اور مان بڑھائے گا اپنے گھر میں، ہے نا میری جان؟ جی امی۔ وہ معصوم بچہ ہمیشہ اس بات کا یہی جواب دیتا، اور وہ اکثر اسے کہتی ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، شوہر سے ہی بیوی کی گھر میں عزت ہوتی ہے، اور میرا داراب اپنی بیوی کی ہمیشہ عزت رکھوائے گا اپنے گھر میں۔ داراب کی ایسی تربیت وہ بچپن سے کرتی، جب جب داراب اپنے باپ کو مارتے دیکھتا اپنی ماں کو، اسے نفرت سی ہو گئی تھی اپنے باپ سے، اور وہ شادی سے نفرت کرنے لگا تھا۔ پر مہدو اسے کہتی میں رہوں نہ رہوں، داراب کبھی اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کرنا، ورنہ انگلی میری تربیت پر ہی اٹھے گی۔ اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کو یقین دلاتا کبھی اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، صرف اپنی ماں کے لیے۔ مہدو نے صرف ایک دفعہ داراب سے کہا تھا کہ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو صفوں پر اپنا درد لکھ دیتی۔ تب اس معصوم نے کہا تھا میں ہوں آپ کی ڈائری، امی مجھ سے اپنا درد بانٹے اور اپنا دل ہلکا کرے۔ وہ مہدو کے لیے ہر رشتہ تھا، کیونکہ شادی کے بعد کم ہی می کی گئی تھی، سوائے کسی خوشی غمی کی اسے جانے کی اجازت نہ تھی۔ مقدس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں بیٹی کی محبت پر 3 دن کے بعد سنی واپس آ گیا۔ مقدس انتظار ہی کرتے رہ گئی کعبہ کمرے میں جو اس سے بات کر، کیونکہ باہر محادثہ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ رات کو کمرے میں آئے سنی تو اس نے کہا ہم مجھے بتا کر نہیں کہ اچانک کام سے جانا پڑا اور تم سو رہی تھی۔ اس نے جواب میں کہا تو اٹھا دیتے آپ، پر بتا کر تو جاتے۔ کہو کوئی کام تھا کیا؟ سنی نے کہا حامی سے بات کرنی تھی، یہاں پر ان کا بھی بندوبست نہیں۔ کیوں
کیا مطلب یاد آ رہی امی کی، اور پتہ نہیں کیوں ان کی فکر لگی رہتی ہے۔ اور کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے عجیب لگا اس طرح اس کا چلے جانا، وہ ٹہلتی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے واش روم سے آنے کے بعد اس نے کہا، آپ ایسے کیسے بات ادھوری چھوڑ کر چلے گئے؟ میری امی سے بات آپ کیسے کروائیں گے؟ اب اسے کندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور کہا، حوصلے سے میری بات سنو سنی کا یہ انداز اسے پریشان کر کے کیا ہوا؟ اسے خود کی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حوصلہ کر مقدس، تمہاری امی نہیں رہی، 4 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ رات میں سوتے ہوئے جب شام تک ان کے گھر کا دروازہ نہ کھلا تو پڑوسیوں کو تشویش ہوئی۔ دروازہ توڑ کر اندر گئے، شاید رات میں انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان حالات میں تمہیں رابطہ کر کے تمہارا انتظار کرنا مشکل تھا، اور نہ ہی ہمارے رابطے کا ان کے پاس ذریعہ تھا، اس لیے خود ہی پڑوسیوں نے تدفین کروا دی، سب نے مل کر۔ وہ دکھی لہجے میں اسے بتا رہا تھا، کل میں ویسے اس شہر میں تھا، سوچا ان سے ملوں، تب مجھے پڑوسیوں سے پتہ چلا۔ کتنے لمحے وہ ساکن بیٹھی تھی، اسے اپنا بار بار رونا اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ 10 رو پلیز، تمہاری امی چلی گئی، اس کے صدمے کی کیفیت سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ انہیں ایک دم اس کا کالر پکڑ لیا اور کہا، تمہاری محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ نہ میں تم سے محبت کرتی، نہ شادی کرتی، نہ میری ماں چلی جاتی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری محبت سے، اپنی محبت سے، ہر چیز سے مجھے نفرت ہے۔ میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا سب برباد ہو گیا۔